السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اپنے منطقی انجام کو آج پہنچ چکا ہے۔ آج فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تاریخی دن ہے۔ کل اکبر ایس بابر نے بھی یہی بات کی تھی کہ آج تاریخی دن ہوگا اور سماعتیں مکمل ہوئی ہیں 8 سال کے بعد۔ 2014 سے یہ کیس الیکشن کمیشن میں تھا، مختلف عدالتوں میں بھی گیا۔ پی ٹی آئی اس کو لٹکائی ہوئی تھی، پی ٹی آئی درخواستیں دیتی رہی، کیس کا فیصلہ نہ سنانے کے لیے درخواستیں دیتی رہی، کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی رہی، اعتراضات اٹھاتی رہی، پتہ نہیں کتنی درخواستیں دی گئیں، لیکن آخر کار فیصلہ آج الیکشن کمیشن نے سماعتیں مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے آج کی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے، کب فیصلہ دیتا ہے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اس میں نااہل ہو سکتے ہیں یا پی ٹی آئی پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، کیا حیثیت متاثر ہوتی ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کا عندیہ دے چکی ہے کہ اگر فارن فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حیثیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو آج بہرحال اکبر ایس بابر کے جو فنانشل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اپنی بریفنگ دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور چیف الیکشن کمشنر نے شکریہ ادا کیا ہے تمام جماعتوں کا کہ انہوں نے تعاون کیا، اور آج اس ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فیصلہ ہم نے محفوظ کیا ہے اور سماعت مکمل کر لی گئی ہے۔ تو آج جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں اکبر ایس بابر کے فنانشل ایکسپرٹ نے کچھ نئے نکات اٹھائے ہیں، کچھ نئی چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن کو، نئے اکاؤنٹس کا بھی انکشاف کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہاں کہاں بریفنگ میں ڈنڈی ماری ہے، کہاں کہاں انہوں نے جو معاملات ہیں، جو اکاؤنٹس ہیں، جو فنڈ ہے، جو فنڈنگ ہے یا حقائق ہیں، وہ کہاں کہاں چھپائے ہیں، وہ انہوں نے نشاندہی کی ہے فنانشل ایکسپرٹ نے اکبر ایس بابر کے جو ہے ارسلان وردک۔ تو ارسلان وردک صاحب جو ہیں فنانشل ایکسپرٹ تھے اکبر ایس بابر کے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں بتایا کہ جی پی ٹی آئی نے ناروے، فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ڈونرز کی تفصیلات نہیں بتائی، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے بعد میں تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی تھی۔ فنانشل ایکسپرٹ جو ہیں اکبر ایس بابر کے، انہوں نے کہا کہ جی 11 بینک اکاؤنٹس کی پی ٹی آئی نے تصدیق کی جو چھپائے گئے تھے۔ ان بینک اکاؤنٹس میں 57 ملین روپے کی ترسیلات ہوئی ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی کو ڈونرز کی نامکمل تفصیلات فراہم کی گئی تھی۔ 13 ممالک سے فنڈنگ ہوئی لیکن اسکروٹنی کمیٹی کو نہیں بتایا گیا۔ 2013 کے ڈونرز کی تفصیلات بھی جمع نہیں کرائی گئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل اس پر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ دن پہلے ڈونرز کی فہرست جمع کرا دی تھی۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ جی فنڈنگ کے لیے بیرونی ملک، جو فنانشل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جی فنڈنگ کے لیے بیرونی ملک بنائی گئی کمپنیوں کی تفصیلات بھی نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی درخواست گزار کے فنانشل ایکسپرٹ ریٹیبل والی بات کوئی نہیں کر رہا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، بیٹھے ہیں آپ۔ اکبر ایس بابر کے فنانشل ایکسپرٹ نے مزید کہا کہ جی اسٹیٹ بینک سے 11 اکاؤنٹس کی تفصیلات منگوائی جائیں، آڈٹ کے اصول اور معیار کو نظر انداز کیا گیا ہے، ڈونرز تھرڈ پارٹی نہیں تھے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ جو پی ٹی آئی ڈونرز کہہ رہی ہے کہ ڈونرز نے فنڈنگ دی، ڈونرز نے فنڈ کیا، وہ جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی نہیں تھے بلکہ پی ٹی آئی قیادت کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں تھیں۔ اپنی بنائی ہوئی کمپنیوں کو انہوں نے تھرڈ پارٹی کا نام دے دیا کہ جی تھرڈ پارٹی سے ہمیں فنڈنگ موصول ہوئی ہے۔ درخواست گزار کے فنانشل ایکسپرٹ کی بریفنگ جو ہے وہ بھی ہوئی، اور اکبر ایس بابر نے بھی بریفنگ دی۔ اس میں جی مزید جو ہے فیصلہ ارسلان وردک نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے، جو فنانشل ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ برطانیہ سے بھی پیسے آئے،
جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر کوئی تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اس کو آپ کیوں دہرا رہے ہیں۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ جی کینیڈا سے آنے والی رقم کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتہ کہ کس نے دی۔ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے فنڈ آئے جس کا رجسٹریشن نمبر دے دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایک اور کمپنی سے $49,000 آئے۔ ان فنڈز کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ جی ڈونرز کی فہرستوں میں تفصیلات نہیں ہیں، فہرستوں کی بھی تفصیلات نہیں ہے، اور آسٹریلوی ایجنٹ نے لکھا ہے کہ $41,000 کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین آفس میں 20 ملین کی وصولی ہوئی لیکن اس کا بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ارسلان وردک جو فنانشل ایکسپرٹ ہیں اکبر ایس بابر کے، انہوں نے مزید کہا کہ جی اسکروٹنی کمیٹی کو 50 میں سے 41 بینکوں نے جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دینے والی بینکوں میں اکاؤنٹس موجود ہوں۔ تحریک انصاف نے آڈٹ کے اصول اور معیار کو بھی نظر انداز کیا، اور جی تو اس کے بعد جو ہے فنانشل ایکسپرٹ کی جو بریفنگ ہے وہ مکمل ہوئی، اور جو اکبر ایس بابر ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو پھر بریفنگ دی، اور الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے تمام جماعتوں کا، اور کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کی تفصیلات دے رہی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ دونوں طرف سے سیاسی جماعتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کیس آج فائنل ہوا ہے، سماعتیں مکمل ہوئی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے کیسز کو بھی جلد ختم کریں، اور ہم ووٹرز کا اعتماد جو ہے ہمیں بحال کرنا ہے اور ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا ہے، اور فیصلہ ہم محفوظ کرتے ہیں۔ سماعتیں آج سے مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے میڈیا بریفنگ دی اکبر ایس بابر اور ان کے وکلاء نے۔ انہوں نے کہا کہ جی 14 نومبر اکبر ایس بابر نے کہا کہ جی 14 نومبر 2014 سے شروع ہونے والے کیس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، یعنی سماعتیں مکمل ہو گئی ہیں، فیصلہ کیس کا محفوظ ہو گیا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ ہوگا فیصلہ سنانا، الیکشن کمیشن سنائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے 96 سیشنز ہوئے، 96 یعنی سماعتیں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے صرف الیکشن کمیشن کے سامنے الگ ہوئی ہیں، وہ بھی تقریباً 96 سے زائد ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد کیس کا فیصلہ ہوگا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے کئی گنا کم رقم کی نشاندہی کی ہے، لگ بھگ $5 ملین کی رقم ممنوعہ ذرائع سے آئی ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے پی ٹی آئی کو، جس رقم کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو پی ٹی آئی نے مزید اکاؤنٹس چھپائے ہیں یا کنفیوز کیا ہے الیکشن کمیشن کو، جن کی نشاندہی اکبر ایس بابر کے وکیل اور اکبر ایس بابر کے فنانشل ایکسپرٹ نے کی ہے، یا اکبر ایس بابر کر رہے ہیں کہ ان ممالک سے جو رقم آئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یا کچھ بینک اکاؤنٹس چھپائے ہیں، یا 41 میں سے جو 50 میں سے جو کچھ بینکوں نے جواب نہیں دیا، ان کی بھی دوبارہ سے چھان بین ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان بینکوں میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوں۔ تو سیاسی پارٹیوں میں شفافیت ہونی چاہیے۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کبھی بھی پارٹی کو ہم نے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کی بات نہیں کی۔ جس نے غلط ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کو دیے ہیں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس مکمل ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کیس میں سرخرو ہوں گے۔ 8 سال میں 190 کے قریب پیشیاں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں اور اسکروٹنی کمیٹی میں۔ میرے اوپر بھی الزامات لگائے گئے لیکن میرے وکیل نے کبھی کسی کو چارج نہیں کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انصاف پر مبنی جو ہے فیصلہ سنائے گا اور جلد فیصلہ سنائے گا۔
امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.